السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 10 ہے، سورۃ التوبہ ہے، آیت نمبر 89 کے بعد اور رکوع نمبر 17 کے بعد۔ پارہ نمبر 10 سورۃ توبہ، رکوع نمبر 17 اور آیت نمبر 89 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء اور آئے المعذرون، خاص عذر پیش کرنے والے، خاص بہانے بنانے والے، من الاعراب دیہاتیوں میں سے، لیؤذن تاکہ اجازت دی جائے لہم واسطے ان کے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس دیہاتی جو تھے اپنے بہانے بنانے کے لیے کہ ہمیں فلاں کام ہے، ہماری فلاں مجبوری ہے، ہماری فلاں مجبوری ہے، یہ بہانے کے لیے آئے تاکہ ان کو جو ہے پیچھے رہنے کی اجازت دے دی جائے، جہاز سے پیچھے رہنے کی۔ فرمایا وقعد الذین، اور بیٹھے رہے وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ تعالیٰ سے، رسول اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انہوں نے بہانے بنا کر جھوٹ بولا اور اللہ کے رسول سے پیچھے رہے، جہاز سے پیچھے رہے۔ سیصیب، جلد پہنچے گا، الذین، ان لوگوں کو، کافروا، جنہوں نے انکار کیا، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، عذاب دردناک۔ ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین کا کفر کیا ہے، انکار کیا ہے، اس کو نہیں مانے ہیں، ان کے لیے عنقریب ان کو جو ہے اللہ کا دردناک عذاب پہنچے گا، ان کو کفر کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے۔ دین اسلام کی کسی ایک بات کا بھی انکار کرنا پورے دین کا انکار ہے، اور پھر یہ کفر ہے، اور کافروں کے لیے اور کلمہ پڑھ کر جو ہے دل میں کفر رکھنے والے منافقوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ لیس علی الضعفاء، نہیں ہے اوپر حقیقی کمزور لوگوں کے، ولا، اور نہ ہے علی المرضى، اوپر تمام حقیقی مریضوں کے، بیماروں کے، ولا علی الذین، اور نہ ہی ہے اوپر ان لوگوں کے، لا یجدون، جو نہیں پاتے، ما، اس کو، جو ینفقون، جو وہ خرچ کریں، حرج، کوئی تنگی۔ فرمایا جو لوگ کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، جہاد میں جا نہیں سکتے ہیں، یا حقیقی طور پر مریض ہیں، بیمار ہیں، یا نہیں جا سکتے، یا وہ لوگ جو خرچ کرنے کے لیے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جہاد میں خرچ کرنے کے لیے ان پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی باز پرس نہیں ہے، کوئی اللہ کی طرف سے ان پر جو ہے کوئی غصہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ جو بیچارے مجبور ہیں اپنی صحت کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، بیمار کمزور ہیں اور مریض ہیں، بیمار ہیں، اور ان کے پاس کوئی مال و دولت بھی نہیں ہے جہاد کے لیے خرچ کرنے کے لیے، تو ان پر لیسا حرج، ان پر کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی باز پرس نہیں ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ وہ مجبور ہیں۔ اذا نصحوا، جب وہ خیر خواہی کریں، للہ، واسطے اللہ کے، ورسول، اور واسطے اس کے پیغمبر کے۔ شرط یہ ہے کہ ان کے دل اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہ ہوں، محبت کرنے والے ہوں، اللہ کے رسول کے جو ہے دل سے ماننے والے ہوں، تو ان پر کوئی اللہ کی طرف سے باز پرس نہیں ہے۔ لیکن جو منافقت رکھتے ہیں، کفر رکھتے ہیں، ان کی پکڑ ضرور ہوگی، خواہ کچھ بھی ہو۔ ما علی المحسنین، نہیں ہے اوپر حقیقی نیکی کرنے والوں کے، من سبیل، کوئی راستہ، یعنی کوئی پکڑ۔ جو دل سے نیکی کرنے والے ہیں، جن کے دل صاف ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق وہ نیکی اختیار کرتے ہیں، ان پر کوئی سبیل نہیں ہے، یعنی کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ولا، اور نہ علی الذین، کوئی حرج ہے اوپر ان لوگوں کے،
کوئی تنگی ہے، کوئی گرفت ہے، کوئی باز پرس ہے اوپر ان لوگوں کے، اذا ما جب کبھی، وین ایور اتو کا وہ آتے ہیں، کا آپ کے پاس، لتحملہم تاکہ آپ اٹھائیں ان کو، یعنی ان کو کوئی سواری دیں۔ ایسے لوگ جن کے پاس دور دراز کا سفر کے لیے سواری نہیں ہے، اور وہ آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لمبے سفر کے لیے ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیں تو ہم جہاد سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے نیک نیت لوگ جو ہیں، جو مجبور ہیں، جن کے پاس غزوہ تبوک میں شامل ہونے کے لیے 400-500 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے طے کرنے کے لیے کوئی سواری نہیں ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ جی ہماری کوئی سواری کا بندوبست ہو جائے تو ہم ضرور جانا چاہتے ہیں جہاد میں۔ وہ خالص مومن ہیں، ان پر بھی اللہ کی طرف سے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی باز پرس نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے۔ قلتا آپ کہتے ہیں ان کو، جو آ کر آپ سے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے، ہمیں کسی کے ساتھ جو ہے اگر سوار کر دیا جائے، کوئی سواری دے دی جائے تو ہم جہاد سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ لا اجدو نہیں میں پاتا ما وہ چیز جو احملو اٹھاؤں میں اٹھاؤں تم کو علیہ اوپر اس کے، یعنی میرے پاس وہ کوئی سواری نہیں ہے، ایسی کوئی سواری نہیں ہے جس پر میں تمہیں اٹھاؤں، یعنی سوار کروں سفر کے لیے۔ تو آپ ان کو جو ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سواری مل جائے تو ہم جہاد سے پیچھے نہیں رہیں گے، تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے سواری والی کہ جس پر میں تمہیں جو ہے اٹھاؤں، یعنی سوار کر دوں اوپر اس کے۔ تولو وہ آپ سے پھر جاتے ہیں، وَأَعْيُنُهُمْ اور آنکھیں ان کی، تفیض و بہتی ہیں من الدمع حقیقی آنسوؤں سے، حقیقی آنسو ان کی آنکھوں میں، جھوٹے آنسو نہیں، مکر و فریب والے آنسو نہیں، وہ حقیقی رونا روتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد سے سواریاں نہ ہونے کی وجہ سے ہم محروم ہو گئے ہیں، اس بات پر وہ روتے ہیں کہ ہم جہاد کے جیسی نیکی سے پیچھے رہ گئے۔ اور یہی بدر میں جو ہے زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ان کے کندھے پر تلوار لٹکا کر جو ہے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئی اپنے بیٹے کو لے کر غزوہ بدر میں، جب نبی علیہ السلام چناؤ کر رہے تھے مجاہدین کا کہ کون کون جہاد میں جائیں گے، کون کون جو ہے ابھی جہاد کے قابل نہیں ہوئے، تو زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ جو ہے ان کے کندھے پر تلوار لٹکا کر لے آئی اور نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو بھی جہاد میں شامل کر لو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا قد جو ہے وہ تلوار سے بھی چھوٹا ہے، یہ تلوار کس طرح چلائے گا، یہ کس طرح کافروں کا مقابلہ کرے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو جو ہے انکار کر دیا۔ وہاں پر ان کا واقعہ بھی ماں بیٹے کا آتا ہے کہ دونوں وہ رونے لگے تھے کہ کاش ہم جہاد سے محروم نہ ہوتے۔ یہ تھی صحابہ کرام کی تربیت، جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے ان کی تربیت کی تھی کہ ان کو اس دنیا کی زندگی سے بڑھ کر آخرت کی زندگی جو تھی، جنت کی زندگی جو تھی وہ زیادہ پیاری تھی۔ یہ ان کے ایمان تھے، خالص ایمان، کہ وہ دنیا کی زندگی کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے آخرت کی جنت کی کامیابی کی زندگی پر۔ تو دونوں ماں بیٹا جو ہے وہ روتے ہیں، اور پھر انہوں نے جو ہے ماں نے اس کو حفظ قرآن پہ لگا دیا۔ انہوں نے جو ہے صحابہ کرام میں بڑے جو ہے وہ خدمت کرنے والے تھے، ان کے
بعد میں ان کی نمبر آ گئے، ٹھیک ہے، ان کو موقع مل گیا، اس بدر میں وہ چھوٹے تھے، لیکن ان کی کیفیت یہ تھی کہ ماں بیٹا رو رہے تھے کہ ہمیں جہاد سے محرومی حاصل ہو گئی ہے۔ اسی طرح یہ لوگ جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں، جب نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی سواری نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کر دوں، تو قرآن کہتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ان کے بارے میں کہ تولو، وہ نبی علیہ السلام کا جواب سن کر لوٹے اپنے گھروں کو کہ میرے پاس تمہارے لیے سواریاں نہیں ہیں۔ تو آیونہم، وہ اس حالت میں کہ آیونہم، آنکھیں ان کی، تفیض و بہہ رہی تھیں، من الدم، حقیقی آنسوؤں سے، جھوٹے آنسوؤں سے نہیں، الف لام لگایا اللہ نے، سچے آنسوؤں سے جو رو رہے تھے حقیقی طور پر، ان آنسوؤں کے ساتھ لوٹے، حزناً، غم کی حالت میں۔ ان کو اس چیز کا بڑا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جو دلوں کو جانتا ہے، کہ ان کے دلوں کو غم پہنچا اس بات کا کہ آج ہم جہاد سے جو ہے محروم ہو گئے، ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں۔ اللہ یجدو، یہ کہ نہیں وہ پاتے، ما ینفقون، جو وہ خرچ کریں۔ اس بات کا ان کے پاس، ان پر غم تھا کہ ہمارے پاس کچھ خرچ کرنے کے لیے، جہاد میں کوئی سواری خریدنے کے لیے، کوئی پیسے خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس بات کے غم نے ان کو رلا دیا، اور وہ نبی علیہ السلام سے لوٹے ہیں اپنے گھروں کو، تو روتے ہوئے لوگ روتے ہیں کہ آج ہم جہاد جو ہے اس کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ اور میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کی چوٹی جو ہے وہ جہاد ہے، دین کا سب سے اعلیٰ عمل جو ہے وہ جہاد ہے۔ جب کافر جو ہے مسلمانوں کے خطوں پر بدماشی کرنے آ جائیں تو مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، پھر ان کو جو شہادت ملتی ہے وہ بہت بڑا مقام ہے، شہید جو ہے اس کا بہت بڑا مقام ہے اسلام کے اندر۔ اور آگے آئے گا کہ وہ جو بھی راستہ اختیار کرتے ہیں، ہر قدم پر جو ہے جہاد کے لیے، ان کے ہر قدم پر جو ہے اللہ نیکیاں لکھتے ہیں۔ جن وادیوں میں سے گزرتے ہیں مجاہد کافروں کے مقابلے کے لیے، اللہ رب العزت ہر قدم پر، ہر سفر میں ان کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ شہید کا بہت بڑا مقام ہے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شہیدوں کی روحیں جو ہیں وہ جنت میں سبز پرندوں کی صورت میں اڑتی پھرتی ہیں اور جنت کی نعمتیں کھاتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد جو ہے وہ دین اسلام کی چوٹی ہے، سب سے اعلیٰ عمل جو ہے وہ جہاد ہے۔ اس لیے ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ شہادت کی موت کی خواہش کیا کرتے تھے، اور غزوہ احد میں اللہ نے فرمایا، ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ جن لوگوں نے، جن سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، اور جن لوگوں نے یہ نیت کی تھی اللہ سے کہ اللہ ہمیں جہاد کی جو ہے زندگی میں اپنا موت عطا فرما، اللہ نے ان کی دعائیں قبول کر لیں، ان کو شہادت کا مرتبہ دیا، شہادت کا مقام دیا۔ یہ مقام جو انہوں نے پہچانا ہے، کس وجہ سے پہچانا ہے؟ کہ ان کی تربیت اور تعلیم جو تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے کی تھی۔ ہماری تربیت جو ہے وہ شیطانی جو ہے، تو کیا کہتے ہیں، شیطانی تعلیم سے جو ہے ہماری تربیت ہوئی ہے، ہماری قرآن سے تربیت نہیں ہوئی۔ اس لیے ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے، ہم مرنے کی خواہش نہیں کر سکتے، ہمیں زبردستی مارا جاتا ہے، ورنہ ہم مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی، اس لیے وہ شہادت کی موت سے بڑی محبت کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے۔ یہ ہم پیچھے، میں حوالہ دے رہا ہوں، پیچھے پڑھ کے آئے ہیں ہم غزوہ احد کے بارے میں، اس میں پڑھ کر آئے ہیں کہ ان کی جو ہے خواہشیں تھیں، یا اللہ ہمیں شہادت عطا فرما، دعائیں کرتے تھے وہ، اور اللہ نے ان کی دعائیں قبول کر کے ان کو شہادت کا مقام و مرتبہ دے دیا۔ فرمایا کہ انما السبیل، بے شک حقیقی راستہ، یعنی باز پرس، پکڑ، گرفت،
الذین اوپر ان لوگوں کے ہے، یستاذنون کا جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہم اغنیاء اور وہ مالدار ہیں، جو مالدار ہوتے ہوئے بھی جہاد میں شامل نہیں ہوتے، جہاد کے لیے کچھ خرچ نہیں کرتے، جہاد کے لیے سواریاں گھوڑے اونٹ نہیں خریدتے، اور آپ سے جو ہے پیچھے رہنے کے لیے اجازت مانگتے ہیں، ان کی پکڑ ہوگی السبیل، حقیقی پکڑ جو ہے ان کی ہوگی، بعض پرس ان سے کرے گا اللہ تعالیٰ کہ تم جہاد میں کیوں نہیں شامل ہوئے۔ اب چونکہ وہ منافق ہیں، ظاہر ہے وہ کس طرح سے شامل ہو سکتے ہیں؟ منافق تو جہاد سے جو ہے بھاگتا ہے، ایمان والا جو ہے وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر جو ہے جہاد کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ یہ غزوات کی تاریخ، اسلامی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، صحابہ کرام ایمان والوں کی جو کیفیت ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ فرمایا رضو، وہ راضی ہو گئے، بے ان، ساتھ اس بات کے، این یکونوا، یہ کہ وہ ہوں، مع الخوالف، ساتھ حقیقی پیچھے رہنے والوں کے۔ یہ منافق جو ہیں اس بات پر بڑے راضی ہیں، بڑے خوش ہیں کہ ان کو اجازت مل گئی ہے، اب وہ پیچھے رہنے والے لوگوں میں شامل ہو گئے، جہاد کی مصیبت سے چھٹکارا ہو گیا بقول ان کے، ان کی نیتوں کے مطابق، کہ وہ بڑے خوش ہیں کہ ہمیں اجازت مل گئی ہے پیچھے رہنے کی، ہماری جان بچ گئی۔ وَطَبَعَ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں اور موڑ لگا دی اللہ تعالیٰ نے، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اوپر ان کے دلوں کے، چونکہ ان کے دلوں میں کفر ہے، منافقت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے لیے جہاد کی محبت، دین اسلام کی محبت کا جو راستہ ہے وہ سیل بند کر دیا۔ تابع کے معنی سیل بند کر دیا۔ تابع ان کے معنی ٹکٹ بھی ہوتا ہے، یہ ڈاک کا ٹکٹ جو اس کو بھی تابع کہتے ہیں، اور تابع کے معنی سیل لگانا بھی ہوتا ہے، مور لگانا، لاکھ لگا کر کسی لفافے کو بند کر کے لاکھ لگاتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے گرم لاکھ لگا کر اوپر اس کے پیتل کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مور لگاتے ہیں، تو وہ سیل بند ہو جاتا ہے لفافہ، اس کو کھولنا آسان کام نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وَطَبَعَ اللَّهُ، اور مور لگا دی، سیل بند کر دی اللہ تعالیٰ نے، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اوپر ان کے دلوں کی سیل لگا دی ہے، کہ ان کے دلوں میں جو ہے چونکہ دین سے محبت نہیں ہے، منافقت ہے، دلوں میں کفر ہے، اس لیے اللہ کی دین اور اللہ کے دین سے محبت جو ہے ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتی۔ جب انہوں نے خود محبت داخل نہیں کی تو اللہ بھی نہیں کرتا۔ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، پس وہ نہیں علم رکھتے، یہ جو ہے یہ بیوقوف ہیں، جاہل ہیں، جو اللہ کے دین سے نفرت رکھتے ہیں، جو اللہ کے دین کو دل سے قبول نہیں کرتے ہیں، جس طرح ہم ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کے دین کو اللہ کی مخلوق پر نافذ کرنے کی بجائے ہم کافروں کے فتنے کو نافذ کر کے بیٹھے ہیں۔ دنیا سے محبت ہے ہمیں، دنیا کا مال لوٹنے سے ہمیں محبت ہے، ہم دنیا کی محبت کی وجہ سے اسلام کو نافذ نہیں کرتے، بلکہ ہم کفر کو نافذ کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ ثبوت ہے واضح طور پر کہ ہم منافق لوگ ہیں، ورنہ نبی علیہ السلام، صحابہ کرام جن کی تربیت کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے، تو انہوں نے تو جو ہے ہر غزوے میں جانیں قربان کی ہیں، انہوں نے تو جہاد کیے ہیں، انہوں نے تو ایران فتح کیا، انہوں نے جو ہے ملک شام فتح کیا، عراق فتح کیا، اور ایران فتح کیا، اور اس کے بعد جو ہے روم فتح کیا۔ کتنی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، یہ اس دور میں ایران سب سے بڑی سلطنت تھی، اور روم سب سے بڑی، عیسائیوں کی سلطنت بہت بڑی تھی، عالمی ریاستیں تھیں یہ دونوں، اور ان کو مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے جہاد کے ذریعے ان کو فتح کیا۔ یہ ان کی خالص ایمان اور جہاد سے محبت کا ثبوت ہے کہ انہوں نے قربانیاں دے کر ان ملکوں کو جو ہے انہوں نے فتح کیا، وہاں اسلام پہنچایا، وہاں اسلام کی حکمرانی قائم کی۔ یہ صحابہ کرام کے ایمان کے، خالص ایمان کی نشانیاں ہیں، دلیلیں ہیں
کہ وہ جہاد سے پیچھے نہیں رہے، بلکہ انہوں نے جو ہے اس دور کی جو سب سے بڑی سلطنتیں تھیں، حکومتیں تھیں، ایران جو آگ کے پجاری تھے، اور روم جو عیسائی تھے، یہ بڑی سلطنتیں تھیں جو ان کو فتح کیا، ملک شام کو فتح کیا، فلسطین کو فتح کیا، عراق کو فتح کیا۔ یہ ان کے خالص ایمان کی دلیل ہے۔ جو مرضی لوگ ان کو کہیں، ان کی دلیلیں، ان کے ثبوت اللہ تعالیٰ مٹنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے خالص ایمان کے ساتھ کافروں کے ساتھ، آگ کے پجاریوں ایرانیوں کے خلاف جہاد کیا، اور وہاں اسلام کو داخل کیا، اسلام کی حکمرانی قائم کی۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے ان کے خالص ایمان کے، صحابہ کرام کے۔ ورنہ منافقوں کا حال تو آپ کے سامنے ہے۔ اللہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ پیچھے رہنے کے لیے، منافق جو ہیں پیچھے رہنے کے لیے نبی علیہ السلام سے جو ہے کہتے تھے، بہانے بناتے تھے، عذر پیش کرتے تھے کہ جی ہماری مجبوری ہے، ہم نہیں جا سکتے، ہمیں اجازت دے دیجئے پیچھے رہنے کی۔ لیکن نبی علیہ السلام کے صحابہ جو ہے جو خالص ایمان والے ہیں، وہ یہ کام نہیں کرتے۔ وہ تو اگر محرومی ہو گئی ہے، سواریاں نہیں ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ حقیقی آنسو بہا رہے ہیں، ان کو غم پہنچا ہے کہ ہم جہاز سے محروم ہو گئے۔ یہ دلیلیں ہیں جو انہوں نے بڑے بڑے ملک فتح کیے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے، یہ ان کے ایمان، خالص ایمان کی دلیلیں ہیں۔ ان کو برا کہنے والے کہتے رہیں، یہ برا کہنے والے، صحابہ کرام کو برا کہنے والے اصل میں ان کو جو ہے دشمنی ہے اللہ کے آسمانی دین سے۔ یہ اللہ کے دین کے دشمن ہیں، اس لیے صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں، اور دنیا کو جو ہے یہ یقین کراتے ہیں کہ صحابہ کرام بہت برے تھے، لہٰذا صحابہ کرام سے جو نبی علیہ السلام سے جو ہے ان کے ذریعے نیچے دین آیا ہے وہ مشکوک ہے۔ اب دنیا تو یہی کہے گی کہ اگر آپ صحابہ کرام میں عیب نکال دیں کہ وہ گمراہ لوگ تھے، تو گمراہ لوگوں نے جو دین نیچے بھیجا ہے تو وہ پھر دین خالص کیسے ہو گیا؟ وہ دین جو ہے وہ تو مشکوک ہو گیا۔ اگر صحابہ کرام مشکوک ہیں کہ ان کا ایمان خالص نہیں تھا، تو جو انہوں نے دین نیچے پہنچایا، نبی علیہ السلام سے لے کر آگے امت کو پہنچایا، تو وہ کس طرح خالص رہے گا پھر؟ تو اصل میں جو ہے یہ دین دشمنی ہے، اللہ کے آسمانی دین سے دشمنی نبھائی جا رہی ہے صحابہ کرام کو برا کہہ کے۔ جبکہ سورہ فتح کے اندر نبی علیہ السلام کے صحابہ کی تعریفیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی صفات جو ہے، یہ تورات آسمانی کتاب، یہودیوں کی کتاب جو ہے، دنیا میں آنے سے پہلے اس کتاب میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی نبی علیہ السلام کے صحابہ کی صفات، اور انجیل کے اندر بھی بیان کر دی، اور یہودیوں اور عیسائیوں دونوں پر جو ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی صفات کو ماننا لازم قرار دے دیا۔ ان کی کتابوں میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لازم ایمان لائیں آخری نبی کے صحابہ کرام کی صفات پر، یہ مقصد ہے۔ یہ ان کی شان اتنی عظمت ہے کہ آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے نبی کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کی جو ہے صفات بیان کی ہیں۔ کوئی جو مرضی کہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں، اپنا دین برباد کر رہے ہیں، جو کرنا کر لیں بے شک۔ ان کی تو اللہ نے قرآن پاک سورہ فتح کے اندر تعریف، سورہ بقرہ جو ہے پہلے سپارے کا آخری رکوع ہے، نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کرام کو جو ہے ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے دلیل بنا دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے ایمان والو، جس سے تم اس قرآن پر ایمان لائے ہو، اس سے دنیا کے باقی لوگ بھی قرآن پر ایمان لائیں گے تو پھر وہ ہدایت والے ہوں گے۔ اللہ نے تو ان کے ایمان کو جو ہے معیار کا بنا دیا کہ اس معیار کا ایمان باقی لوگوں کا ہوگا تو پھر وہ قابل قبول ہوگا۔ اور سورہ نور کی آیت نمبر 14 میں نبی علیہ السلام کے صحابہ کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ایمان والو جو ہے، تم پہ یہ دنیا میں بھی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ یہ فائنل فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا صحابہ کرام کے بارے میں۔
نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کے بارے میں آخری فیصلہ ہے کہ ان پر آخرت میں بھی اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہوگی۔ حوالہ دے رہا ہوں سورہ نور کی آیت نمبر 14۔ اب یہ اللہ کے فیصلے جو ہے ان کے خلاف جو بھی صحابہ کرام پر الزام لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنا انجام سمجھنے جو سمجھنا انہوں نے، اللہ نے اپنے فیصلے جو ہے وہ بتا دیے قرآن پاک کے ان کے بارے میں۔ آگے فرمایا یا تذرون، وہ عذر پیش کریں گے الیکم طرف تمہاری، اذا رجعتم جب تم لوٹو گے الیہم طرف ان کی۔ یہاں سے جو ہے آیات جو ہے غزوہ تبوک سے واپسی پر جو ہے جو وقت تھا اس کی کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ آیتیں جو ہے بیان کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی آیتیں جو ہے وہ جہاز پہ جانے سے پہلے تک ہیں۔ اب یہاں سے 11ویں پارے سے جو ہے یا تذرون، یہ جہاد سے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی غزوہ تبوک سے واپسی کے دوران رستے میں یہ جو ہے آیتیں نبی علیہ السلام پر اتری ہیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یا تذرون، وہ منافق جنہوں نے آپ سے پیچھے رہنے کی اجازتیں دی تھیں، وہ آپ کے سامنے عذر بہانے پیش کریں گے الیکم طرف تمہاری۔ مومنوں، کم جمع کا صیغہ ہے، اے نبی اور نبی کے ماننے والوں۔ منافق جو ہیں، مدینہ کے منافق جو ہیں، وہ آپ کے سامنے عذر بہانے بنائیں گے، اذا رجعتم جب تم لوٹو گے الیہم طرف ان کی۔ جب غزوہ تبوک سے واپس آپ مدینہ پہنچو گے تو ہم تمہیں پیشگی بتا رہے ہیں کہ منافق جو ہے آپ کے سامنے بڑے بہانے، بڑے عذر پیش کریں گے، جس سے انہوں نے پہلے جو ہے عذر بہانے بنا کر قسمیں کھا اگر پیچھے رہنے کی اجازت لے لی تھی، اب ہے عذر بہانے پیش کریں گے کہ جی بس ہماری مجبوری تھی، اگر مجبوری نہ ہوتی تو ہم جو ہے پیچھے نہ رہتے، ہم ضرور جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہے ہیں کہ ان کی باتوں میں نہ آنا، منافقوں کی باتوں میں نہ آنا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی باتوں پر، منافقوں کی باتوں پر جو ہے جھوٹے عذر بہانے جو ہے ان پر یقین نہ کرنا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں جب یہ آپ کے پاس آئیں گے بہانے بنانے کے لیے کہ ہماری یہ مجبوری تھی، وہ مجبوری تھی، تو آپ جو ہے ان سے کہنا کہ لا تعتذروا، نہ بہانے بناؤ۔ تم ان کو یہی جواب دینا تاکہ وہ شرمندہ ہوں، وہ یہ نہ کہے کہ ہم نے جو ہے ایمان والوں کو جو ہے نعوذ باللہ ہم نے جو ہے ان کو جو ہے ان کے ساتھ دھوکہ کر لیا ہم نے۔ آپ کھری بات کرنا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل آپ نے کہنا ہے اس وقت لا تعتذروا، نہ بہانے کرو، لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے لکم واسطے تمہارے۔ ان سے کہنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچو گے منافق آئیں گے بہانے بنانے کے لیے تو آپ ان سے یہی کہنا کہ لا تعتذروا، نہ بہانے بناؤ، لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے لکم واسطے تمہارے، ہم تمہارے بہانوں باتوں پر کبھی بھی ہم یقین نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ وَسَيَرَ اللَّهُ، اور جلد دیکھے گا اللہ تعالیٰ عملکم، تمہارے عملوں کو، ورسول اور اس کے پیغمبر بھی۔ اللہ کے رسول آئندہ تمہیں آزمائیں گے، اگر تمہارے اندر جو ہے منافقت نکل کر جو ہے ایمان داخل ہو گیا اور تمہارے عمل جو ہے وہ ایمان کے مطابق ہوئے تو اللہ کے رسول تمہاری آزمائش کریں گے، دیکھیں گے کہ کیا واقعی تمہارے اندر تبدیلی آئی ہے، تو پھر تمہاری بات جو ہے قابل قبول ہوگی۔ ثم تردون، پھر تم لوٹائے جاؤ گے الی عالم الغیب، طرف جاننے والے خاص تمام خاص غیب کی باتوں کے، والشہادت، اور تمام جو ہے حاضر ظاہر باتوں کے۔ ثم، پھر تردون، تم لوٹائے جاؤ گے الی، طرف عالم، جاننے والے کی۔ کون ہے جاننے والا؟ اللہ تعالیٰ۔ الغیب، تمام غیبوں کا، والشہادت، اور جاننے والا تمام ظاہر باتوں کا۔ فَيُنَبِّئُكُم، پس وہ خبر دے گا تم کو، بما، ساتھ اس کے جو تم ہو تم تعملون، تم عمل کرتے۔ تمہاری اللہ آزمائش کرے گا، اللہ کا پیغمبر بھی آزمائش کریں گے کہ اگر تمہارا ایمان خالص ایمان کے مطابق تمہارا عمل ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے
تمہارے حق میں جو ہے وہ جو بھی ہوگا فیصلہ کرے گا۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان کا عمل جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ یہ کلمہ جو پڑھ رہا ہے اس کا عمل بتاتا ہے کہ اس کا کلمہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اس کا کافروں کے فتنے کو اللہ کی زمین پر مسلط کرنا، دنیا کا مال لوٹنے کے لیے، اس کا یہ عمل جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس کا ایمان خالص نہیں ہے۔ اس کا جہاد سے پیچھے رہنے کا عمل جو ہے، بہانے بنانا جو ہے، وہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا ایمان خالص نہیں ہے، یہ جھوٹے ایمان والا ہے۔ اسی طرح باقی جو منافقوں کے کرتوت ہیں، وہ کرتوت جو ہے یہ دلیل ہے ان کے بارے میں کہ ان کے سینے میں خالص ایمان نہیں ہے۔ اگر یہ خالص ایمان والے ہوتے کبھی جھوٹ نہ بولتے، کبھی فریب نہ کرتے، کبھی جو ہے یہ دنیا کی خاطر لوگوں پر ظلم نہ کرتے، کبھی یہ جو ہے عدل و انصاف کا خون نہ کرتے، کبھی یہ LLB کی ڈگری لے کر وکالت کر کے مجرموں کا ساتھ نہ دیتے، کبھی یہ LLB کی ڈگری لے کر جو ہے جج کی کرسی پر بیٹھ کر جو ہے قوم کے ساتھ یہ ظلم نہ کرتے کہ لوٹنے والوں کو جو ہے یہ جج جو ہے ان کو بھگا دیتے ہیں۔ جس سے لاہور کا ایک جج تھا ہائی کورٹ کا، لاہور ہائی کورٹ کا، اس نے نواز شریف کو سزا کے بعد، سپریم کورٹ نے جب سزا دی تو اس کے بعد اس نے 50 روپے کے اسٹامپ پر جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے جج نے اس کو ملک سے باہر بھگا دیا اس نے، یہ سچ ہے۔ اس نے جو ہے بھگا دیا، اس قوم کے ساتھ ظلم کیا اس جج نے، اور آج وہ جج جو ہے سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کرتوت ہیں ان کے، یہ جج بنے پھرتے ہیں LLB کی ڈگری لے کر، کافروں کے فتنے کی ڈگری لے کر یہ عدالت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کافروں کا فتنہ لوگوں کو جو ہے کس طرح انصاف دے سکتا ہے، کس طرح ان کی جان مال عزت محفوظ ہو سکتی ہے؟ کافروں کے فتنے کے ذریعے۔ یہ ڈگری لے کر کافروں کے قانون کی انہوں نے یہی کچھ کرنا تھا کہ 50 روپے کے اسٹامپ پر جو ہے اس کو بھگا دیا ملک سے۔ اس کو سپریم کورٹ نے قید کی سزا دی تھی، اور اس لاہور ہائی کورٹ کے جج نے اس کو 50 روپے کے اسٹامپ کے ضمانت پر اس کو بھگا دیا ملک سے۔ پھر اس کو اتنا احساس نہیں ہے کہ باہر جا کر وہ کتنے سال جو ہے وہ بہانہ بنا کر بیٹھا رہا، اور کیسی سازشوں کا جال اس نے بنا برطانیہ کے اندر بیٹھ کر، کیا کچھ اس نے کیا۔ یہ جج اور اس کو چھڑانے والا وکیل جو ہے یہ نہ سمجھیں کہ دنیا کے آنکھوں میں دھول پڑ گئی ہے تو اللہ کی آنکھوں میں بھی ہم نے دھول ہی ڈال دی ہے۔ ان کا بہت برا حشر ہوگا۔ انہوں نے قوم کا پیسہ لوٹنے والے کو چھوڑ کر انہوں نے اس کے گناہوں کی جو بوجھ جو ہے وہ اپنی گردن پر اس جج نے جو ہے، اس وکیل نے جو ہے وہ رکھ لیا۔ جس وکیل نے اور جس جج نے جو ہے اس کو بھگایا تھا، جس کو سپریم کورٹ نے مجرم قرار دیا تھا کہ یہ قوم کا پیسہ اس نے لوٹا ہے، اس کو بھگانے والا جج اور وکیل جو ہے دونوں مجرم ہے اللہ کی عدالت میں۔ ان کو کوئی ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ ہم پر بھی اللہ کی عدالت لگنے والی ہے۔ یہ LLB جو ہے کافروں کی ڈگری پر جو ہے یہ قوم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کوئی انصاف نہیں ہے۔ ایک پائی کا بھی انہوں نے جو ہے اس قوم کو جو ہے اپنا انصاف نہیں دیا انہوں نے۔ یہ انصاف ہے کہ اعلیٰ سپریم کورٹ جو ہے جس کو جو ہے مجرم گردان کر جو ہے سزا دیتی ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی ظالم ہے۔ یہ اس کی سزا نہیں تھی، اس کی سزا تھی کہ لوٹا ہوا پیسہ واپس کرو، ورنہ نہیں کرو گے تو جیل میں رہو گے، مرتے دم تک جیل میں رہو گے، اور تمہاری پراپرٹی جو ہے ہم جو ہے بحق قوم جو ہے اس کو ہم ضبط کرتے ہیں۔ فیصلہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو تم نے ملک کے اندر جائیداد میں کم از کم، چلو ملک سے باہر تو نہیں ملے گا، ملک کے اندر تمہاری جو پراپرٹی ہے، بلڈنگیں ہیں، جو کچھ تم نے بنایا ہے، وہ قوم کا جو ہے اس کو ہم جو ہے تم نہیں پیسہ واپس کرو گے تو ہم ساری پراپرٹی جو ہے وہ قوم کے نام پر کر دیں گے۔ اصلی فیصلہ تو یہ تھا۔ سپریم کورٹ نے بھی وہ سارے LLB ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں انصاف ہوتا کیا ہے۔
اور ان کے انصاف کے بعد جو ہے اس لاہور ہائی کورٹ کے جج نے 50 روپے کے اسٹامپ پر جو ہے اس کو ملک سے بھگا دیا۔ کوئی بات نہیں، یہ جج جو ہے نا، یہ دیکھ لے گا اپنا انجام۔ یہ سمجھتے ہیں یہ فرعون بنے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان کو پتہ چل جائے گا جب اللہ پوچھے گا ان کو، تو ان کی عدالتوں پر جب اللہ کی عدالت لگے گی پھر ان کو ہوش آئے گی کہ کیا کرنا چاہیے تھا۔ مجرموں کو بھگایا، مجرموں کو جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردیاں کرتے ہیں کہ ان کی رشتہ داری ہے ان کی مجرموں کے ساتھ۔ قوم کو لٹا دیا، قوم کو کنگال بنا دیا، قوم کو مقروض بنا دیا کافروں کے سود کے قرضوں کے ذریعے، اور یہ انصاف دے رہے ہیں لوگوں کو۔ اس کو انصاف کہتے ہیں۔ کبھی کوئی اس کے علاوہ کوئی ایسا مجرم ہے جس کو جو ہے عدالتوں نے بھگایا ہو؟ یہ ایسے نہیں بھگائے، مال بنایا ان لوگوں نے۔ یقیناً یہ کوئی چاچے مامے کے بیٹے نہیں ہیں، انہوں نے مال بنایا، دنیا اکٹھی کی ہے ایلڈلوی حضرات نے۔ جس دنیا کے کافروں کے نظام کو اللہ اپنے قرآن میں فتنہ قرار دے رہا ہے، یہ جج جو ہے اس کے ذریعے انصاف دے رہے ہیں، یہ وکیل جو ہے اس فتنے کے ذریعے انصاف دے رہے ہیں لوگوں کو۔ یہ اپنے پیٹ بھر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، کھا لو حرام جتنا کھانا ہے، بھر لو اپنی پیٹوں میں جہنم کی آگ، بھر لو اپنے جو ہے اولادوں کی نسلوں کی پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر لو، تمہیں اس کا مزہ چکھائیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ منافق جو ہے اس نے قوم کو وہ جو ہے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَيُنَبِّئُكُمْ، ان سے منافقین سے کہہ دو کہ وہ تمہیں خبر دے گا بما ساتھ اس کے جو کن تم ہو تم تعملون، تم عمل کرتے۔ یہ LLB جج بن کر، وکیل بن کر جو مجرموں کو جو ہے چھوڑ رہے ہیں اور قوم کو مقروض کر رہے ہیں، قوم کو بھوکا مار رہے ہیں، بھوک کی طرف لے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو مزہ چکھائے گا۔ سَيَحْلِفُونَ، جلد وہ قسمیں کھائیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافق، باللہ اللہ کی، لکم واسطے تمہارے، جب تم جو ہے مدینہ پہنچو گے تبوک سے واپس، تو یہ کافر جو منافق جو ہیں یہ قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ کی جو ہے قسمیں کھا رہیں گے تمہارے سامنے۔ اذن قلب تم، جب تم لوٹو گے الیہم طرف ان کی، لتورزو، تاکہ تم منہ پھیر لو عنہم ان سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق جو ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں جھوٹ بول کر، اب جب واپس جائیں گے آپ تو یہ قسمیں، اللہ کی قسمیں کھا کر جو ہے آپ کو جو ہے یقین دلائیں گے کہ ہم سچے ہیں، لہذا ہمیں ہمارے عذر قبول کیجئے، اور یہ ہے کہ لتورزو عنہم، تاکہ تم ان سے عذر منہ پھیر لو، ان کو جو ہے چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے تم چھوڑ دو گے نا، اللہ فرماتے ہیں فَآرِزُو، پس منہ پھیر لینا، عنہم ان سے، فَآرِزُو، پس منہ پھیرنا، عنہم ان سے، انہم بے شک وہ رجسن ناپاک ہیں۔ تم اگر ان سے منہ پھیرتے ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ رجسن ناپاک ہیں، وہ ان کے دلوں میں کفر ہے، منافقت ہے، خالص ایمان نہیں ہے۔ جو خالص ایمان والا ہے وہ اللہ کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہے۔ جو جج اللہ کو انصاف نہیں دے سکتا وہ مخلوق کو انصاف کیسے دے گا؟ جو جج اللہ کی زمین پر کافروں کے فتنے کا علم حاصل کر کے جج کی کرسی پر بیٹھ کر جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے، وہ اللہ کا حق چھین رہا ہے، اللہ کی مخلوق پر اللہ کا حکم، اللہ کا قانون لازم ہے، اور جو کافروں کا فتنہ کا علم حاصل کر کے ڈگری لے کر جج بنا پھرتا ہے، وہ شخص جو ہے وہ ناپاک ہے، منافق ہے، اللہ اس کو جو ہے نہیں چھوڑے گا۔ انہم رجسن، بے شک یہ منافق ناپاک ہیں، وماواہم، ٹھکانہ ہے ان کا جہنم، و جہنم، یہ جہنم میں جائیں گے۔ انہوں نے جو ہے
لوٹ مار کو جو ہے پیسہ بنانے کو جو ہے انہوں نے انصاف بنا لیا ہے وکیلوں نے اور ججوں نے۔ یہ منافقت، یہ فریب قوم کے ساتھ، یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے۔ یہ قوم کو انصاف ملا ہے؟ ایک پائی بھی نہیں ملی ہے۔ جن ظالموں نے اس قوم کو لوٹا ہے ایک پائی بھی نہیں ملی ہے ان کی طرف سے۔ یہ سارا قصور جو ہے ان جعلی علماء، جعلی مفتیوں اور جو ہے یہ جو جج ہیں، یہ سب سے بڑے مجرم ہیں۔ اور اس کے بعد یہ لٹیرے جو ہے ان کا بعد نمبر آتا ہے۔ سب سے بڑے مجرم جو ہے مفتی، جعلی علماء، جعلی مفتی، اور یہ 2 نمبر جج جو ہیں سپریم کورٹ کے، جو کافروں کی ڈگری لے کر جو ہے امت کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں۔ یہ کوئی حق نہیں ہے، یہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ انصاف یہ تھا کہ ہم تجھے جیل میں ڈالتے ہیں، جب تک تو پیسہ قوم کا واپس نہیں کرے گا نہیں چھوڑیں گے، اور ملک کے اندر تیری جو پراپرٹی ہے وہ ساری کی ساری ہم قوم کے نام جو ہے کرتے ہیں۔ یہ تھا انصاف۔ یہ جو ہے ظالموں کے ساتھ مل کر، یہ کوئی رشتہ داری نہیں، یہ مال بنایا ہے ان لوگوں نے۔ اور چند دن پہلے جو ہے سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے کہتا ہے جی ہم آئین کے پابند ہیں۔ یہ بھی جھوٹ بولتا ہے وہ۔ اس سپریم کورٹ کا یہ فرض ہے کہ آئین اور قانون کو دیکھے کہ کون سی شک، کون سا قانون، کون سی دفعہ جو ہے قوم کے خلاف ہے اور کون سی جو ہے قوم کے حق میں ہے۔ یہ اس کا فرض ہے۔ صرف آنکھیں بند کر کے ہم آئین، وہ جو ہے جو مرضی جو ہے آئین بنا دیں، جو جاہل ہیں آئین بنانے والے، دھوکے باز، جو مرضی آئین بنا دے جی ہم تو اس پہ عمل کریں۔ کیوں تم اس پہ عمل کرو گے؟ تم جو ہے جاہلوں کا بنایا ہوا آئین جو ہے اس سے انصاف دے سکتے ہو لوگوں کو؟ ہم جی آئین کے پابند ہیں۔ کیوں پابند ہیں؟ سپریم کورٹ آئین میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے آئین اور قانون کی تشریح کرتی ہے۔ تم نے کیوں نہیں تشریح کی کہ فلاں شک، فلاں قانون جو ہے یہ قوم کے مفاد کے خلاف ہے؟ اگر تم تشریح کرتے یہ لوٹ مار نہ ہوتی، یہ کافروں کے سودی قرضوں کا بوجھ جو ہے عوام پر نہ پڑتا۔ لوگوں کے پاس 3 ڈگریاں، 4 ڈگریاں لوگوں کے بچوں کے پاس بیچارے جو ہے بے روزگار پھر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں۔ یہ آئین کے مطابق ہے کہ تم لاکھوں روپے لوٹو 1 ڈگری سے، اور قوم کے 3 4 ڈگریاں رکھنے والے جو ہے وہ بھوکے مریں؟ اس کو انصاف کہتے ہیں؟ ہم جی آئین کے پابند ہیں۔ دیکھ لیا ہم نے تمہاری پابندی کو، جو تم آئین کے پابند ہو۔ تم تو اللہ کو انصاف نہیں دے سکے تو اس کی مخلوق کو انصاف کیسے دو گے؟ یہ زمین اللہ کی، یہ مخلوق اللہ کی، اس پر حق اللہ کا، تو اللہ کو اس کا حق نہیں دے سکے جو نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے دیا، کہ اس کی زمین اور اس کی مخلوق پر آسمانی اسلام کو نافذ کیا۔ کیا نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے یہ اللہ کا حق ان کو نہیں دیا؟ اس کو دیا ہے۔ یہ ہے انصاف۔ اور تم LLB کی ڈگری لے کر جو ہے قوم کو لوٹ رہے ہو، انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر، عدل کی کرسی پر بیٹھ کر تم ظلم کر رہے ہو اس قوم کے ساتھ۔ تمہارا حشر بہت برا ہوگا، تم پر اللہ کی عدالت لگنی ہے، یہ یاد رکھنا۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم LLB وکیل ہیں یا ہم جج ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آ جائے گی باری انشاءاللہ تمہاری بھی۔ فرمایا فَعَارِضُوا، بس مسلمانوں ان کے بہانوں پر، قسموں پر، منافقین کے اللہ کی قسموں پر، جھوٹی قسموں پر تم منہ پھیر دینا، عنہم ان سے، انہم بے شک وہ رجس ناپاک ہیں، ومأواہم جہنم، اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، جزاء بدلہ ہے بما بسبب اس کے جو کانوا یکسبون جو ہیں وہ کسب کرتے، ان کے کرتوتوں کی سزا ان کو ملے گی جہنم کی صورت میں۔ اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ جو اللہ کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، جھوٹ اور منافقت کے ذریعے جو ہے قوم کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، لوگوں کا ایمان برباد کر رہے ہیں۔ یحلفون لکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق قسمیں کھائیں گے لکم واسطے تمہارے، لتعرضوا تاکہ تم منہ پھیر لو عنہم ان سے،
یعنی ان سے تم درگزر کرو کہ چھڈو جی مٹی پاؤ گلوں ختم کرو گلوں، ٹھیک ہے تم کر لو ان کی، لیکن اللہ ان کو نہیں چھوڑے گا۔ اللہ ان کے دلوں کو جانتا ہے کہ یہ دل، ان کے دلوں میں کفر ہے، ان کے دلوں میں ظلم ہے، ان کے دلوں میں جو ہے منافقت ہے، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ فَإِن تَرْضَوْا، بس اگر تم راضی ہو جاؤ، ساری میں غلطی کر گیا جی، یحلفون لکم، وہ قسمیں کھائیں گے واسطے تمہارے لیے، ترضوا، تاکہ تم راضی ہو جاؤ عنہم، ان سے۔ یہ ہے ترضوا کے معنی تم راضی ہو جاؤ عنہم، ان سے۔ فَإِن تَرْضَوْا، پس اگر تم راضی ہو جاؤ ان منافقوں پر، ان کے قسموں کی بنیاد پر، فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، پس اگر تم راضی ہو جاؤ ان سے، فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ تعالیٰ، لا يرضى، نہیں راضی ہوگا، عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، خاص قوم نافرمانوں کی سے۔ یہ رب کے نافرمان ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ان سے تم راضی ہو جاؤ بے شک، کیونکہ تم ان کے دلوں کو نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے ان کے دلوں کو، وہ ان پر راضی نہیں ہوگا۔ فرمایا الاعراب، تمام دیہاتی، اشد و زیادہ سخت ہیں، کفراً کفر میں، ونفاقاً اور منافقت میں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دیہات کے رہنے والے لوگ جو ہیں، بستیوں کے رہنے والے جو ہیں، یہ کفر اور منافقت میں بہت سخت ہے۔ شہری لوگ جو ہے کچھ نہ کچھ ان کو تعلیم ہوتی ہے، کوئی عطا پتہ ہوتا ہے، لیکن پینڈو لوگ جو ہیں، دیہاتی لوگ جو ہیں، وہ کفر اور منافقت میں بڑے سخت ہیں شہریوں کی نسبت، کیونکہ شہریوں کو کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ جو ہے، علم والے لوگوں ماحول میں بیٹھ کر جو ہے کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ ہو جاتی ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ پتہ چلتا ہے، لیکن دیہات میں چونکہ علم نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ منافقت میں اور کفر میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ وہ اجدر، اور زیادہ لائق ہیں، اللہ یعلموا، یہ کہ نہ وہ جانتے ہوں، حدود، حدوں کو، قوانین کو۔ یہ زیادہ بات جو ہے قریب ہے سمجھنے کے لیے، یقین کرنے کے لیے زیادہ قریب ہے کہ وہ کس وجہ سے منافقت میں اور کفر میں زیادہ ہیں، کہ وہ جو ہے ان کو علم نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اللہ یعلموا حدودا، لیکن نہیں وہ جانتے حدوں کو، قوانین کو، ما جو انزل اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے علی رسول ہی، اوپر اپنے پیغمبر کے۔ دیہاتیوں کو کلی طور پر جہالت ہوتی ہے، وہ اللہ کے رسول کو کے قانون جو اتارے ہیں آسمان سے، ان کا ان کو علم نہیں ہوتا، اس لیے علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر منافقت اور کفر جو ہے جہالت کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن شہری جو ہے ان کو کچھ نہ کچھ ماحول کے اندر جو ہے سچی باتیں مل جاتی ہیں، علم کی باتیں مل جاتی ہیں، تو وہ کفر اور منافقت سے کسی حد تک جو بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم، بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، حکیم، بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ ومن الاعراب، اور تمام دیہاتیوں میں سے، من وہ بھی ہیں، یتخذ جو پکڑتے ہیں، ما اس کو، جو ینفق وہ خرچ کرتے ہیں، مغرمن چٹی، تاوان، جرمانہ۔ فرمایا دیہاتیوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کو اگر کہا جائے کہ خرچ کرو غریبوں پر، مسکینوں پر، اپنی فصلوں کی زکوٰۃ جو ہے اس میں سے غریبوں مسکینوں کو بھی کھلا دیا کرو، اپنے مویشی جو ہے ان کی زکوٰۃ نکال کر جو ہے بستیوں کے جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کرو، تو وہ خرچ تو کرتے ہیں لیکن جو ہے بد دلی سے کرتے ہیں، اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں، خوش دلی سے خرچ نہیں کرتے، مجبوراً خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے، من وہ بھی ہیں، یتخذ جو پکڑتے ہیں، ما اس کو، جو ینفقو جو وہ خرچ کرتے ہیں، مغرمن چٹی، تاوان، جرمانہ۔ خوش دلی سے نہیں خرچ کرتے، وہ اس کو جرمانہ سمجھ کر خرچ کرتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ اپنی فصل کی زکوٰۃ جو ہے وہ دو، باغوں کے پھل، سبزیوں کی، اناج کی زکوٰۃ نکالو تاکہ تمہاری بستیوں کے غریب، مسکین، یتیم جو ہیں وہ روکھی سوکھی کھا کر اپنی زندگی گزار لیں، تو وہ دیتے تو ہیں بس، لیکن بوجھ سمجھ کر،
بوجھ سمجھ کر، جرمانہ، تاوان، پٹچٹی سمجھ کر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا وَيَتَرَبَّصُ، اور وہ دیہاتی جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں بکم ساتھ تمہارے، الدوائر، دائرہ سے جمع الدوائر، گردش، دائرہ کے معنی ہے گھومنا، کسی مرکز کے گرد گھومنا، یہ دائرہ ہوتا ہے، تو دائرہ سے دوائر جمع بن گئی۔ فرمایا کہ دیہاتیوں میں سے ایسے بھی ہیں جو یتربص، وہ انتظار کرتے ہیں بکم ساتھ تمہارے، الدوائر، خاص گردشوں کا۔ دیہاتی چونکہ ان کے دلوں میں کفر اور منافقت ہوتی ہے، اس لیے ایمان والوں کے بارے میں جو ہے وہ خواہش کرتے ہیں کہ ان پر کوئی گردش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، یہ ہمیں جو ہے وہ کدھر لے کر جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہاں خرچ کرو، کہیں وہاں خرچ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ان پر تو کوئی گردشیں آ جائیں تو ہماری جان چھوٹ جائے۔ وہ اسلام سے، اسلامی احکام سے، دین کے احکام سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ فرمایا وَيَتَرَبَّصُ، اور وہ انتظار کرتے ہیں بکم ساتھ تمہاری، الدوائر، خاص گردشوں کا، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا۔ وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان ایمان والوں پر کوئی گردش، کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، یہ ہمیں کچھ ہے کہہ ہی نہ سکیں۔ اللہ فرماتے ہیں علیہم، اوپر ان دیہاتیوں کے، دائرۃ، گردش ہے، السوء، حقیقی بری۔ یہ جو ایمان والوں کے لیے گردشیں جو ہے برائیوں کی خواہش رکھتے ہیں، ان پر جو ہے بہت بری گردش ہے۔ ان کی جہالت، ان کا کفر ان کو سیدھا جہنم میں لے جائے گا۔ فرمایا واللہ، اللہ تعالیٰ سمیع، بہت زیادہ سننے والا ہے، علیم، بہت زیادہ علم والا ہے۔ من الاعراب، اور تمام دیہاتیوں میں سے، من وہ بھی ہیں یومنو، جو ایمان رکھتے ہیں، باللہ، ساتھ اللہ کے۔ اکثریت جو ہے ان کے اندر کفر اور منافقت ہوتی ہے، اور دیہات میں بھی ایسے خالص ایمان والے لوگ بھی ہوتے ہیں جو یومنو باللہ، جو ایمان رکھتے ہیں ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر، ساتھ حقیقی دن پیچھے آنے والے کے۔ یہ نہیں کہ 100% سارے جو ہے منافق کافر ہیں۔ دیہات میں بھی اللہ رب العزت نے جن کو ایمان کی دولت دی ہے وہ خالص ایمان والے ہیں، اور ان کا ایمان ہے اللہ پر اور حقیقی پیچھے آنے والے دن آخر پر۔ وَيَتَّخِذُ، اور وہ پکڑتے ہیں، ما، اس کو، جو ينفقو، جو خرچ کرتے ہیں، قربات، قرب کا ذریعہ، عند اللہ، پاس اللہ کے۔ جو ایمان والے ہیں دیہات میں رہتے ہیں، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو خوشی سے خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کا قرب چاہتے ہیں خرچ سے، کہ اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہو جائیں، اللہ کے ساتھ ہماری دوستی بن جائے۔ وصلوات الرسول، اور وہ خرچ کرتے ہیں صلوات، دعاؤں کے لیے، الرسول، خاص پیغمبر کی۔ وہ جب خرچ کرتے ہیں حقیقی ایمان والے تو ان کے دل میں یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، ہم اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں، اور دوسری بات کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ یہ دیکھیں یہ کون ہے، یہ ایمان والے ہیں جو خرچ کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں اللہ کے قرب کے لیے اور نبی علیہ السلام کی دعاؤں کے لیے، کہ نبی علیہ السلام کی دعائیں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ یہ ہیں خوش نصیب۔ اور جو بدبخت منافق ہیں، کافر ہیں، لوٹ مار میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے جو ہے وہ محروم ہے۔ اللہ، خبردار، انہا، بے شک وہ مال یا دعائیں، نبی علیہ السلام کی دعائیں اور مال جو ہے وہ کیا ہے، قربتاً، وہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، لہم، واسطے ان کے۔ ایمان والے، خالص ایمان والے اللہ کے قرب کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہا، بے شک یہ صفات خرچ کرنے کی اور نبی علیہ السلام کی دعائیں، یہ قربتن، قرب کا ذریعہ ہے، قریب ہونے کا ذریعہ ہے، لہم، واسطے ان کے۔ اس مال کے خرچ سے اور نبی علیہ السلام کی دعائیں حاصل کرنے سے
یقیناً وہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ سیدخلہم جلد داخل کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ فی رحمت بیچ اپنی رحمت کے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بہت زیادہ بخشنے والا ہے، رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تہجد کے وقت نا نوافل میں نا قرآن کو سارے کو دیکھ کے پڑھتی ہوں۔ کی کہتے ہیں کوئی نہیں، اگر نہیں یاد ہے تو ٹھیک ہے پڑھ لیں، کہ ہم نے حفظ تو نہیں نا کیا ہوا، ہم حافظ تو نہیں نا ہیں، ہم تو ابھی سیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم تو۔ کی کہہ رہے ہیں؟ یہ کوئی بات نہیں، کرنے کو اللہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ہاں جی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ کو حفظ نہیں ہے تو ٹھیک ہے پڑھ لیں، کوئی بات نہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں حضرت عائشہ کے غلام وہ پڑھا کرتے تھے، انہوں نے پڑھا ہوا نہیں تھا تو وہ پڑھا کرتے تھے۔ اور میں نے بھی سنے ایسے میں نے بھی دلیلیں سنی ہیں، ٹھیک ہے آپ پڑھ لیا کریں۔ یہاں بھی ہمارے حافظ جو ہے حدیث ہے رمضان میں جو پیچھے ہوتے ہیں نا حافظ کے، وہ جو ہے وہ نماز میں وہ بھی قرآن کھول کر جو ہے حافظ کی سن رہے ہوتے ہیں، اور جو جہاں وہ بھول جاتے ہیں لقمہ دے دیتے ہیں، یہ جائز ہے، قرآن پڑھ کر پکڑ کر پڑھنا جائز ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ کچھ اور کوئی اور بات کہنے لگی تھی بیٹی، میں نے ٹوک دیا۔ نہیں، تو میں نے یہ تو کہا تھا، کہتے ہیں یہ حدیث ہے کہ حضرت عائشہ کے جو غلام تھے نا وہ دیکھ کے پڑھتے تھے قرآن۔ بیٹا جی مثال تو مل گئی نا، دلیل تو مل گئی نا آپ کو۔ اسی لیے میں بھی اس لیے تو بیٹا جی یہ دلیل بن گئی ہے امت کے لیے، ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے ایک عالمہ ہے، میں نے ان سے پوچھا تھا۔